اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی یہ دوسری مجلس ہے 1443 ہجرہ 2021 کی جو مولا کی اس سینگ کے اوپر ہو رہی، جو مولا حسین کی ویری فیمس سینگ جو عاشورے کے دن کی ہے، کہ جس میں امام نے ہم سے مدد مانگی، ہم سے ہیلپ مانگی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی عزت ہے کہ حسین نے ہم کو اس قابل سمجھا، سارے کلمہ پڑھنے والوں، ٹیک اٹ ان دس وے، سارے کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہیلپ مولا حسین کو عاشورے کے دن کے لیے نہیں تھی، بلکہ تا ظہور امام جو بھی مولا حسین کی ہیلپ کرنا چاہتا وہ آج بھی مولا حسین کے ڈورز آر اوپن، دروازے کھلے ہوئے۔ محرم ہم کو یہ ریمائنڈ کر رہا کہ دیکھو عاشورہ آئے گا، وہ آواز حسین کی آواز آج بھی فضاؤں میں موجود ہے، آج بھی وہ آواز اسپیس میں موجود ہے جو مولا حسین نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب میں آج پوچھتا کہ کوئی پریپریشن ہے امام کی مدد کرنے کا؟ کبھی سوچا، کچھ تیاری کی کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ امام؟ امام کی ہیلپ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں، آج کے دور میں، کل میں نے کچھ باتیں بتائی کہ آج کے دور میں امام کی مدد اپنی زندگی سے کرنا ہے۔ You have to follow the path of امام حسین۔ If you are following the path of امام حسین، وہی تمہاری ہیلپ ہے۔ Follow the religion جو امام حسین نے پیش کیا ہے، وہ چیزوں پہ عمل کرنا چھوڑ دو، وہ چیزوں کو چھوڑ دو جو یزید کو پسند تھی۔ اس لیے کہ دوستو آج ہم کو سروائیو کرنا ہے، آج ہم کو رہنا ہے۔ اگر تم کو سروائیو کرنا ہے دنیا میں، یہ دنیا ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ لاسٹ ایئر تھے جو یہ سال نہیں ہیں، کتنی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی ہیں ینگ ایج میں، بہت ہی ینگ ایج میں، کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا ینگ 30-35 سال 40 سال کے بندے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے ختم ہوئے۔ اگر میں بچ گیا تو یہ میرے مولا حسین کا کرم ہے، اگر بچ گیا تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے تم کو اور زندگی دے دی۔ یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ جب بھی، پلیز غور سے سنو، امام علی علیہ السلام کے جملے، مولا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کافن کے اندر دیکھو، جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو، جب بھی کسی کو تابوت دیکھو، جب بھی کسی کا تابوت جنازہ جاتے ہوئے دیکھو، اس وقت تم یہ سمجھو کہ اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی، اللہ نے تم کو زندگی دے دی۔ ہم بھی مر سکتے تھے، لیکن مولا نے کہا کہ جب بھی کسی کو جنازے میں دیکھو، آلویز یہ تھنک کرو۔ کیوں کہا یہ ایسے تھنک کرو؟ وائی؟ اس لیے کہ تم اگر ایسا تھنک کرو گے کہ مجھے زندگی مل گئی، تو تم پھر وہی کام کرو گے جو اللہ چاہتا، جو امام چاہتا۔ تمہاری لائف میں تم چینج لاؤ گے جب تم ایسا سوچو۔ اللہ نے موت کو رکھا صرف اس لیے، کیوں رکھا؟ اللہ سب کو زندہ رکھ سکتا تھا، وہ چاہتا تھا۔ موت کو کیوں رکھا؟ دوسرا بیدار ہو جانا، دوسرے کے پاس ایک اویئرنس آ جانا کہ کچھ بھی ہو سکتا، کل وہ مرا آج میں مروں، تو اس کے لیے ٹرائی کرو۔
اس لیے کہ وہ جو آنے والی زندگی، وہ جو ایٹرنل لائف، وہ جو ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی کے لیے آپ کو اس دنیا سے لے کے جانا ہے، اس میں یہ نصرت امام. اسی لیے مولا حسین کے لیے دعا کرتے، زیارت عاشورہ میں سجدے میں جا کے، زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، پیک پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد، پلیز غور سے سننا، پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جاتی زیارت عاشورہ، اب آپ لوگ پڑھیں گے 10 محرم کو روز پڑھو. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اینڈ آف دی زیارت عاشورہ کس پہ ہوتی؟ ہم سجدے میں جاتے اور سجدے میں جا کے کیا بولتے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. ہم دعا کرتے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یو نو ویری ویل، یہ زیارت عاشورہ کے جملے. اور زیارت عاشورہ کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. زیارت عاشورہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زبان کے جملے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ مولا کے جملے ہیں، امام کے جملے، امام کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے. اسی لیے اس زیارت میں ایک پاور ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے، یہ گولڈ کی مائن ہے، یاد رکھو، سونے کی کان ہے. زیارت عاشورہ اگر 40 دن کوئی پڑھے تو اللہ اس کے سارے راستے کھول دیتا. زیارت عاشورہ کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی دعا کے لیے، کوئی 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 دعا، اگر تم زیارت عاشورہ مولا حسین کی روز پڑھو تو اس میں نصرت امام بھی ہوتی، امام کی ایک ہیلپ بھی ہوتی کہ ڈیلی ہم سلام کر رہے ہیں مولا حسین کو. میں نے بہت مزے سے زیارت عاشورہ میں پڑھی، آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں خالی آپ کو بتا رہا. اس زیارت عاشورہ میں if you really want to get close to امام حسین، recite زیارت عاشورہ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بامبے کے ہر گھر سے زیارت عاشورہ پڑھنا چاہیے. اور جب بھی زیارت عاشورہ پڑھو زور سے پڑھو. ایون یہ وائرس جو ہے، یہ کووڈ جو ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے زیارت عاشورہ بہت اچھی ہے. کتنے واقعات ہیں کہ زیارت عاشورہ کی وجہ سے انسان کووڈ سے بچ گیا. دیکھیے 1-2 کی موت تو ہو جائے گی، لیکن میجورٹی کی بات کر، زیادہ بات کر، جس گھر میں زیارت عاشورہ روز بآواز بلند ہوتی، جو روز زیارت عاشورہ بآواز بلند پڑتا، وہ میجر ڈیزیز سے بچ جاتا. بیماری آئے گی لیکن چلی جائے گی. پھر بول رہا، بیماریاں آئیں گی، اگر بیماریاں بالکل نہ آئے تو انسان فرعون بن جائے. بیماری کو آنا ہے. اللہ اتنا کریم ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ معصوم امام یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آ جائے، کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے اللہ. کہتے ہیں کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آ جائے، ایک رات کا بخار، اللہ 2 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیتا. 2 ایئرس کے اس کے گناہ معاف ہوتے اگر کسی کو ایک رات بخار آ جائے. اب کرم پروردگار کا اندازہ لگاؤ کہ وہ گناہ معاف کر کے وہ خوش ہو رہا، رحمت کو نازل کر کے خوش ہو رہا. وہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا، رحمت نازل کر کے خوش. تو جتنے لوگ، بیماری آئے گی لیکن عاشورہ تم کو بچا لے گی. میری ریکویسٹ ہے، میں نے رضوی کے ممبر سے بہت بولا ہے، آج کئی سال کے بعد بول رہا یہ بات کہ عاشورہ یہ زمانے کے امام کی خواہش. ساری زیارتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مولا حسین کی ساری زیارتیں اپنی مقام پہ بالکل صحیح، ہر امام کی زیارت. لیکن یہ ایک ایسی ریکمینڈڈ زیارت ہے کہ جس کو زمانے کے امام نے 3 مرتبہ کہا، ایسے شخص کو کہا کہ جس کے سر پہ موت آ گئی تھی، جو موت کے گھاٹ اتر جاتا، ہلاک ہو جاتا، اس سے کہا 3 مرتبہ کہا. پہلے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ. یہ شب نماز بھی تمہاری زندگی کو بڑھاتی ہے. نماز شب بھی تمہارے رزق کے دروازے کو کھولتی ہے. نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا. شب نماز بھی موسٹ ریکمینڈڈ نماز ہے امام کے چاہنے والوں کے. یہ دنوں میں، یہ راتوں میں، اگر if you are getting chance 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو.
بہترین اعمال اس لیے کہ یہ دنوں میں زیادہ مجلسوں میں آپ نہیں جا رہے. پہلے مجلسوں میں بہت جاتے تھے جب ہر چیز کھلی ہوئی تھی. اب گھر بیٹھ کے آن لائن مجلسیں سنو. تو کوشش یہ کرو کہ کم از کم اس طرف تھوڑی عبادت کر لو. یہ ساری وہ عبادتیں جو امام حسین کی نصرت کے لیے کام آنے والی, امام حسین کی ہیلپ کے لیے کام آنے والی. اس لیے کہ پہلے ہم ایک مجلس سے دوسری سے تیسری سے چوتھی پہ جاتے تھے, ٹریولنگ کا ٹائم جاتا تھا. لیکن اب گھروں میں بیٹھ کے ہم مجلسیں کر رہے ہیں, آن لائن سن رہے زینبیہ چینل کے اوپر. تو کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادت میں گزارو. میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکیوں کو بول رہا کہ اگر ایون کسی کی اولاد نہیں تو شب نماز پڑھنا. بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو, بیٹی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. آپ بولیں گے نماز شب سے لڑکا کیسے پیدا ہوتا, نماز شب سے لڑکی کیسے ملے گی؟ میں آپ کو 10 سال کے کیسز بتا سکتا کہ ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کہ ان کو اولاد نہیں ہوگی, لیکن دنیا کے ڈاکٹرز نے بتایا وہ قادر مطلق, اللہ قادر مطلق, وہ جس کو چاہے دے, جہاں چاہے دے, جیسے چاہے دے, دیوار میں سے رزق دیتا. وہ قادر مطلق, وہ رازق. 10 سال ہو گئے شادی ہو گئی, 12 سال ہو گئے اور ان کو اولاد ہی نہیں. میں نے کہا شب نماز پڑھو, نماز شب تم کو اور بیٹا دے گا بیٹی. آپ پوچھیں گے کہ شب نماز سے لڑکا اور لڑکی سے کیا مطلب؟ ہمارے پاس نس ہے معصوم, معصوم کی نس. امام علی علیہ السلام نے, مولا علی اللہ کے صفات کا مظہر ہے. علی وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق. علی جس کی محبت, جس کی ولایت واجب ہے, بغیر ولایت امیر المومنین کے کچھ ہونے والا نہیں. وہ امام جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے, پھر بول رہا ہوں, جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے, وہ امام بیٹے کی خواہش کی. آپ سمجھ گئے کون سے بیٹے کی خواہش؟ اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جو میری شجاعت کا وارث بنے, جو کربلا میں میری طرف سے میرے بیٹے حسین کی مدد کرے. آپ کو معلوم ہے مولا عباس کو مولا علی نے کس نماز میں مانگا تھا؟ نماز شب. تو آج علماء یہ بولتے کہ اگر بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں عباس علی نام رکھوں گی یا علی عباس نام رکھوں. کر کے دیکھو. اس لیے کہ امام مولا علی نے بیٹا مانگا تھا, مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. اسی طرح نماز شب, شب نماز, میں نے بہت بولا, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بیٹی چاہتے ہو, بیٹی گرل چاہتے, بیبی گرل چاہتے تو نماز شب پڑھ کے دعا. آپ بولیں گے گرل کا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے, مولا حسین نے حل من ناصر ینصرنا, مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں. پھر سنو, پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں, اور تیری محبت میں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ مولا حسین کی دعا تھی اور وہی ہو. سب سے زیادہ چاہتے ہیں بی بی سکینہ کو. میں یہ نہیں بولتا کہ دوسری بیٹیوں کو نہیں چاہتے, لیکن امام نے کیا کیا, اللہ کی محبت میں آخر لمحے تک اپنے سینے پہ سلایا, لیکن محبت پروردگار میں بچی کو چھوڑ کے چلے. یہ مولا. تو بیٹی چاہتے ہو, if you really need the baby girl, if you really need baby boy, شب نماز پڑھو. میں نے بہت بولا, آج نہیں بولا ڈیٹیل میں, ورنہ پوری مجلس سے نماز شب میں پڑھ دو. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھو, 3 رکعت, 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. 70 فضیلتوں کو بتایا گیا اس. اتنا فائدہ کہ تمہارا بزنس میں تم گرو کرتے. شب نماز پڑھنے والے کا رزق پروٹیکٹڈ رہتا. You understand what I said? نماز شب پڑھنے والے کا رزق پروٹیکٹڈ رہتا. اس کے رزق کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا unless اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کوئی ایسا گناہ کر رہا ہو, unless اللہ امتحان لے رہا, وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن میجورٹی ایسا نہیں ہوتا. نماز شب پڑھنے والے کا ٹوٹل پروٹیکٹڈ ہے. اور یہ وہ نماز کہ جو پہلی رات کو فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں سب سے زیادہ کام آنے والی نماز. یہ نماز اگر تم روز پڑھو, مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد تم مرو, تو پہلی رات لحد کے اندر ہم دعا کر رہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, کہ پروردگار ہم کو مولا حسین کی شفاعت فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں چاہیے, زیارت عاشورہ کے جملے. تو یہ نماز شب جو 10 سال تم نے پڑھی ہے, مثال کے طور پر پہلی رات جو وحشت کی رات, اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ مت کرو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آئی نو ایزی ڈائجسٹ نہیں ہوتا, لیکن ہر آدمی 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتا ہے, اور پڑھنا چاہیے. 1 علم 1 آیت الکرسی اور 1 علم اور 10 انا انزلنا کے ساتھ, اس کے بعد دعا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے نماز شب ہے. جب نماز شب پڑھو گے تو پہلی رات 10 سال کے بعد تم مرے, تو جب تم جاؤ گے نیچے, کبھی تو جاؤ گے, کبھی تو مرو گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. امام کے سب سے مولا کی سلامتی کے لیے اور سارے مولا حسین کے چاہنے والے اور بانیان مجلس کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد. کبھی تو مرو گے. تو روایت کا جملہ ہے کہ اللہ یہ ساری مثال دے رہا 10 سال کی نمازوں کو تمہارے لحد میں بھیج دے گا. حسین اور خوبصورت چہرے بنا کے بھیج, ان کے چہروں سے نور نکلے گا. مردہ پوچھے گا بھائی تم لوگ کون ہو جو میرے اندھیرے کو ختم کیا. I'm really thankful to you بولے گا کہ تم نے میرے اندھیرے کو, میرے وحشت کو ختم کیا. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم وہ ساری تیری نماز شب ہیں, وہ ساری شب نمازیں کہ جو تو پڑھتا تھا, اللہ نے آج تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے, تیری وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آج ہم کو تیرے پاس بھیجا. اب ہم قیامت تک تیرے ساتھ رہیں گے, روز محشر تک. صرف روز محشر تک نہیں, روز محشر میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے, صراط میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے, اور جنت کے دروازے تک لے کے جا کے تجھے چھوڑیں گے. آپ دیکھ 10 منٹ مانگ رہا, حل من ناصر ینصر, یہ میرے مولا حسین کی خواہش ہے. مولا حسین کی آخری جو وصیت ہے, امام میرے مظلوم آقا کی, اللہ ہم کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. آخری جو وصیت ہے امام حسین کی, وہ شب نماز کی. آخری وصیت مولا حسین نے کیا کی؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جب رخصت ہو کے جا رہے تھے, دونوں بہنیں ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی. مولا حسین بار بار کہتے اللہ تم کو میرے غم میں صبر دے. اس کے بعد بہنوں کے ماتھے کو چوم کے امام حسین کے آخری جملے کیا تھے؟ خیمے سے نکلنے سے پہلے یہی تو کہہ رہے تھے کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. ڈونٹ فارگیٹ می ان یور نماز شب, ڈونٹ فارگیٹ می ان یور نماز شب. کتنا یقین تھا مولا حسین کو کہ میری مظلوم بیوی پہ پہاڑ ٹوٹیں گے لیکن یہ نماز شب نہیں چھوڑے گا. مولا حسین کی خواہش. تو میں آج 1443 ہجرہ کے رضوی کالج بمبے کی مجلس میں بولا, میں یوتھ سے بات کر رہا, بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بڑے تو سبھی پڑھتے. میں لڑکا لڑکیوں سے بول رہا کہ پلیز فالو دا ول آف امام حسین. یہ نصرت امام, فالو دا ول آف امام حسین. مولا حسین کی وصیت اور کسی کی وصیت نہیں. اور مولا نے تم سے مدد مانگی ہے تو ایک مدد یہ کرو کہ مولا we are following the will of you, آپ کی will. آپ نے کہا شب نماز. the most recommended نماز in فقہ جعفری, رزق کے لیے, بیماریوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, اولاد کے لیے, زندگی کے لیے, ہر دل عزیز بننے کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے, اپنی زندگی کو, اب میں کتنے گناہوں, زندگی کو بڑھانے کے لیے. آپ کی زندگی بڑھ جاتی. مثال کے طور پہ 50 سال 70 سال آپ کی لائف ہے, آپ نماز شب پڑھ تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھاتا جاتا. کیوں بڑھاتا؟ اس لیے کہ تم نماز شب میں جب تم بولتے ہیں اللہم اغفر
اللہم اغفر بول کے تم مرحومین کے نام لیتے. مثال کے طور پہ اللہم اغفر آغا خمینی تم نے کہا, اللہم اغفر آغا خوئی تم نے کہا. مثال کے طور پہ جب تم نے یہ کہا تو ان کو ثواب پہنچا. یہ لوگ تمہارے حق میں دعا دیتے ہیں. مثال دے رہا, تمہارے غریب رشتہ دار, تمہاری فیملی ممبرز, تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی بہن, جب یہ تم نماز شب کا تحفہ ان کو دیتے, وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کو سلامت رکھ, اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, اس کے رزق کے دروازے کھول دے. اس لیے کہ رزق کا پرابلم ہوگا تو ہو سکتا ہے نماز چھوڑ دے, گھبرا جائے, بیمار ہوگا تو نماز چھوٹ جائے گی. تو اس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی نماز شب بہت اچھی ہے کہ اللہ اتنے لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کو صحت دے, پریشانیاں دور کر, سٹریس سے نکال دے. یہ ساری فضیلتیں, یہ سارے ثواب تم کو نماز شب میں ملے. میں یہ میری ایک مجلس پورا 18 نماز شب میں پڑھوں تو میری خواہش ہے آج رزق کالج کے ممبر سے بامبے میں 1443 ہجرہ کے محرم کے شب 3 محرم کی مجلس میں میرے یوتھ کو بول رہا, جو بھی سننا مجھے پوری دنیا میں, فالو دا ول آف امام حسین. اگر تم نے امام حسین کی ول کو فالو کر لیا, یو بلیو می کہ محرم میں پوری جب تک تم شب نماز پڑھتے رہو, سب کا رزق اگر خدا نہ خواستہ رک بھی گیا تو تمہارا نہیں رکے, انلیس تم کوئی حرام کرو, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے, یا تمہارا امتحان ہو رہا, ادروائز رزق ایسا کھلا ہوا رہتا. اب یہاں امام کا جملہ بتاؤ, شب نماز کے لیے رزق کیسے کھلتا؟ مولانا نے کہا, یہ میں نہیں بولا, معصوم امام بولتے, نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا ہے اور رزق اس کے پیچھے چلتا ہے. رزق اس کو تلاش کرتا ہے, اس کی روزی ہمیشہ کھلی رہتی, وہ پریشانیوں سے بچا ہوا رہتا. اگر آپ 12 بجے کا انتظار نہیں کریں گے, اس میں کوئی 12 بجے کا کوئی ٹائم نہیں, اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے. مثال کے طور پہ یہاں بامبے میں فجر 5:15 پہ ہوئی, 5 بجے ہو رہی, مثال کے طور پہ 5 بجے ہوئی, آئی تھنک 5:15 یا 5 o'clock پہ نماز. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ, 4:30 پہ اٹھ کے نماز شب پڑھ, یا 15 منٹ پہلے اٹھ. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت. اس سے زیادہ آسان اور کیا بولا, اس سے زیادہ ایزی وے اور کیا بولا, 3 رکعت پڑھو. کیسے؟ 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو, بس 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, یہ کافی ہے. 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہے. اس میں اور ایک فائدہ ہے, 4 تم شب نماز پڑھ رہے, 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر, تم 4 فجر کی قضا نمازیں پڑھ سکتے اس میں, پھر 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, یعنی 4 دن کے تمہاری فجر کی قضا بھی ادا ہوگی. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, 4 رکعت ظہر اور عصر کی قضا نماز پڑھ سکتے, 8 رکعت ہو گئی, پھر 2 رکعت شفا پڑھ لو, 1 رکعت وتر پڑھ. اس طرح تمہارے ایک دن کی ظہر عصر کی نماز جو قضا ہے, سب انسان کی قضا ہے, وہ بھی ادا ہوگی, یا 4 فجر کی پڑھ لو. تو اس طرح تم اپنی نمازوں کو قضا بھی ادا کر سکتے. یہ فیسلٹیز, یہ نماز کا فائدہ ہے. اور اگر تم 300 مرتبہ الفو نہیں بولتے تو 70 مرتبہ بولو, کوئی مشکل نہیں. 40 نام نہیں لیتے تو 10 نام لو, کوئی مشکل. جتنے تم نام لوگے اتنا ثواب. میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا. اللہ اللہ, سید الساجدین زین العابدین ہے میرا. آپ 10 لو, 20 لو, 30 لو, 40 لو, 50 لو, 100 لو. اگر نام یاد نہیں ہے تو لسٹ میں لکھ لو پورے, اور لسٹ سامنے رکھ کے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر, اور پورے باپ کا ان کا نام نہیں بھی لیے تو چلے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کہا اللہم اغفر آغا خوئی, کافی ہے. اللہم اغفر آغا خمینی, کافی ہے. اس طرح بھی نام لے سکتے ہیں, صرف اللہم اغفر کے ساتھ نام لو. لے کے یہ نماز پڑھو. میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں, لڑکوں کو بول رہا ہوں. اگر تم لوگ نماز شروع کر دو گے, یہ نماز, اگر صبح فجر پہ جلدی نہیں اٹھ سکتے تو رات میں اگر تم بامبے میں 9 بجے سو جاتے, مثال دے رہا, کوئی سوتا نہیں لیکن میں بتا رہا, تم ارلی سو جاتے
عشاء کے بعد کھانا کھاتے اور تم سو جاتے. تو میرے جملے غور سے سنو. Before you go to bed, جب بھی تم سونے جاتے, لائک 9:30 پہ جاتے, لائک 10 o'clock پہ تم جاتے, 10 بجے جا رہے, 10 منٹ پہلے وضو کرو, 3 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو, نماز ختم کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار یہ میری نماز کو تم قبول کر, مولا حسین کے نام, بیوی کے نام, میری نماز کو قبول. آپ یقین کرو میری بات, you will grow in your life, you will grow in your life. نماز شب کا ایک اور فائدہ بتاؤں, سٹریس سے بچ جاتا ہے انسان. سٹریس کو کیا بولتے ہیں؟ مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں. ہائپر ٹینشن اسی سے, ڈائبٹیز اسی سے, کئی بیماریاں آتی سٹریس. تو شب نماز کے لیے کہا کہ تم سٹریس سے بچ جاتے, سٹریس نہیں ہوتا تم, اللہ پیس دے دیتا تم. دوستوں اگر 1 ملین روپیز میرے پاس ہے اور مجھے سٹریس ہے تو فائدہ کیا؟ جب تک میں پل نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آتی. اس کے برعکس مجھے کوئی سٹریس نہیں, بڑے آرام سے میں بستر پر جاتا ہوں, سو جاتا ہوں. یہ بہتر ہے یا وہ پیسہ بہتر ہے؟ پیسہ سکون نہیں دیتا, اللہ کی عبادت سکون دیتی. پھر بولو, پیسہ سکون نہیں دیتا, اللہ کی عبادت سکون دیتی. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے, میں نہیں بول رہا, جا کے دعائے کمیل کا اینڈ دیکھو. آج شب جمعہ ہے, آج آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی, ویری ویری ریکمینڈڈ دعا, ماشاءاللہ, ویری ویری ریکمینڈڈ دعا. 40 دن روز دعائے کمیل پڑھے تو امام سے ملاقات ہوتی. موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن اس دعائے کمیل, تھرسڈے کے لیے بہترین دعا. کہ جو دعا امام علی علیہ السلام کے دہنے مبارک کے کلمات, مولا علی علیہ السلام کے کلمات. میں نے زینبیہ کی مجلس میں بولا ہے دعائے کمیل کے بارے میں, آج نہیں بول رہا رضوی میں خالی آپ کو بتا رہا. دعائے کمیل کا جو اینڈ, پلیز غور سے سنو, دعائے کمیل کا جو اینڈ, دعائے کمیل جب اینڈ ہو رہی تو اینڈ سے پہلے آپ کیا بولتے ہیں؟ ایک جملہ بولتے ہیں, یا سری الرضا, سب بولتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوگا, اللہ تو سب سے, کیا کریم ہے پروردگار, کیا کریم ہے پروردگار. خالق کائنات ہے, ہمارا کریٹر. لیکن امام علی علیہ السلام ہوتے ہیں کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے, اور بے شک سب سے جلدی. ہم گناہ کرتے اینڈ دین اتنی اس کی نافرمانی کرتے, اس کے لیے نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, جھوٹ بولتے, غیبتیں کرتے, میوزک سنتے, بے پردہ پھرتے, گناہ کرتے. لیکن اس کے بعد بھی جب ہم جا کے اس کو بولتے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو می, تو وہ کہتا کہ میں تواب رحیم ہے, میں معاف کروں. اتنا کریم ہے. اینڈ سیم چیز اللہ ایکسپیکٹس فرام اس. تم تو بول رہے یا سری الرضا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. اللہ یہ بھی بولتا کہ تم بھی تو راضی ہو لوگوں سے, تم بھی تو اپنے غریب رشتہ دار سے راضی ہو. آج میں چھیڑا نہیں یہ بات, کل پرسوں کی مجلس میں آئے گی. نصرت امام کرنا ہے تو بھلے ان چیزوں کو چیک کرو کہ کہیں تم کسی مولا کے چاہنے والے سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غریب رشتہ دار ہے تمہارا اسٹیٹس اور تم اس سے ناراض. اگر تم ناراض ہو گے تو تم مولا امام کی مدد کیسے کرو گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلین کرنا, میں بار بار بول رہا ہوں. محرم اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہینہ ہے. یہ 10 دن میں چینج لانا اپنی لائف. تو دعائے کمیل میں بات کر رہا تھا, دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے سٹریس کے لیے کیا کرنا. دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام بولتے ہیں اینڈ میں کہ ذکرہ شفا. یہ میرے جملے نہیں, میرے مولا کے جملے. دعائے کمیل ذکرہ شفا, کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور ایسا شفا ہے دوست, یو ول ناٹ بلیو, کہ اگر تم یہ پڑھتے رہو, میں 4 نام آج دوں گا آپ کو, آپ یہ 4 نام کی تسبیح پڑھو تو تم
کوئی شفا ہے اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے. کوئی انسان بیمار ہے, کوئی انسان پریشان ہے, کوئی انسان سٹریس میں ہے, کوئی انسان تکلیف میں ہے, کوئی انسان کا کوئی کام نہیں بن رہا, سکون نہیں ہے, سکون نہیں ہے, سکون نہیں ہے, سکون نہیں ہے, تو تم اللہ کا ذکر کرو, معصوم کا ذکر کرو. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے ہیں ذکر ہو شفا, ذکر ہو شفا. اللہ تیرا ذکر شفا ہے, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور یہ ایسا شفا ہے کہ اگر کوئی تسبیحات اربع 4 نام کی تسبیح, اللہ کے 99 نیمز, ان 99 نیمز میں یہ 4 نام پڑھو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ اتنے امپورٹنٹ نام سے آپ اندازہ لگاؤ کہ سورہ الحمد کے بدلے میں اللہ کے ہر نام کی امپورٹنس ہے, لیکن تسبیحات اربع ایسی تسبیح کہ آؤٹ آف 99 نیمز یہ 4 نام کو پک کیا گیا اور کہا گیا کہ سورہ الحمد کے بدلے میں 3rd اور 4th رکعت میں, ظہر عصر میں اور عشاء میں تم یہ تسبیحات اربع پڑھ سکتے, مغرب میں 3rd رکعت میں پڑھ سکتے. آپ سوچو الحمد کا سورہ جو قرآن کا دل ہے, پوری الحمد کا سورہ, اللہ کیا کہہ رہا, الحمد کے بدلے میں معصوم کہتے, تم 4 اللہ کے نام 3 مرتبہ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. 4 نام, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جب تم یہ 4 نام لوگے, اللہ تمہارے اس ناموں کی برکت سے, اللہ ان ناموں کی برکت سے تم کو شفا دے دے گا. کسی مریض پہ جا کے پڑھو, کسی مریض کے اوپر, اگر کوئی مریض نہیں بھی ہے تو میری آزمائی بھی بات, آپ رات میں بستر پہ لیٹے ہوئے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. نصرت امام, نصرت امام. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ بولنا, 3 مرتبہ بولنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. 3 دفعہ یہ بولو, اور 18 مرتبہ تسبیحات اربع. شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح میں بھی لکھتے کہ صبح شام اگر کوئی تسبیحات اربع 18 مرتبہ 14 مرتبہ پڑھے اور یہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا فائدہ بتایا گیا کہ ملائکہ فرشتے تمہارے بدلے میں تسبیح کریں گے. اور امام علی علیہ السلام دعا کمیل میں آج کی رات بولتے کہ ذکر ہو شفا. کسی بیمار کے اوپر تم کو سٹریس ہے, مثال دے رہا, موٹی مثال دے رہا, نیند نہیں آ رہی, لیٹے ہوئے تم سٹریس میں, تسبیحات اربع پڑھو, اللہ تم کو پیس دے دیتا, اللہ تم کو سکون دے دیتا. یاد رکھو اس کے ذکر میں سکون ہے یا محمد اور آل محمد کے ذکر میں سکون ہے, اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. پیس چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو تو ذکر الہی کرو, ذکر الہی میں سکون. اور یہ مومن کی پہچان ہے. شب عاشور کیا کہا گیا, مولا حسین کے خیمے میں سے, اصحاب کے خیمے میں سے, امام تو امام ہے, اصحاب حسین کے خیمے میں سے, خیام میں سے کیا آوازیں آ رہی تھی, بات چیت کی آواز آ رہی تھی, ہنسی مذاق کی آواز آ رہی تھی. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہد کے مکھیاں سارے کے سارے اصحاب حسین, سب کو پتا ہے, سارے اصحاب کو پتا ہے کہ کل صبح آج کی رات یہ ظاہری زندگی کی آخری رات, ظاہری زندگی کی آخری رات. کل ہم سب ختم ہو جائیں گے, ہم سب شہید ہو جائیں گے. کوئی گھبرایا ہوا نہیں تھا, کوئی پریشان نہیں تھا, کوئی تکلیف میں نہیں تھا. اتنا یقین تھا, اتنا یقین تھا کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. اصحاب حسین, انصار حسین اور سارے کے سارے
تسبیحات الہی پڑھ رہے تھے. کوئی نماز میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, کوئی قنوت میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, کوئی استغفار کر رہا تھا. آپ سوچو شہدائے کربلا جس کے لیے میرے امام کا جملہ ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم, مذاق نہیں, وہ لوگ بیٹھ کے استغفار کر رہے تھے کہ اللہ پلیز فارگیو می. آج ہمارا غرور اور تکبر ہے کہ we don't say sorry to Allah. The biggest problem, یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر. ہم کو پرابلم آنے والا ہے. If you don't say sorry to Allah, you are going to face big problem. یہ یاد رکھ. It's must, واجب. اللہ بولتا ہے کہ جو استغفار نہیں کرتا اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اور معصومین نے کثرت سے, وہ علی جو بے نیازوں کا بے نیاز, جس کا نام میرے کفن پہ اگر لکھ دیا جائے علی ابن ابی طالب تو میری بخشش ہو جائے, جو 500 سجدے کر رہا اللہ کی, وہ علی اسی دعائے کمیل میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدماء. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ میرے مولا کے جملے ہیں جو دعائے کمیل میں. کبھی سوچا یہ بات میں کیا بول رہا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. مولا نے اپنے لیے بولا. امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے, یہ یاد رکھو. علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. علی وہ بندہ ہے اللہ کا کہ جس کی محبت واجب ہے, جس سے بغض کفر نفاق ہے. وہ میرا مولا کہ جس کا نام ہماری بخشش کا سہارا ہے. روز محشر اگر اللہ یہ بولے کہ اے علی والو آ جاؤ تو میری بخشش ہو جائے. میری دعا یہ کہ پروردگار روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں یہ بولے کہ اے علی والے آ جاؤ میرے پاس, میری بخشش ہو جائے گی. جس کے لیے اللہ کے رسول کا جملہ کہ جب صراط کے بارے میں, پل صراط کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اتنا باریک, اتنا بڑا برج, اتنا باریک کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے. اور یہ صراط جو ہے, پل صراط, یہ جہنم نیچے, جہنم کے شعلے نیچے, اس کے اوپر یہ پل صراط بنا ہوا ہے. کہا اتنا باریک ہے اس پہ سے سب کو جانا پڑے گا. جس کی دلیل ہم تلخین جب پڑھتے ہیں مردے کی, تو مردے کو ہلا کے بولتے ہیں کہ دیکھو صراط حق ہے. پوری زندگی تم ڈینائی کرتے تھے, بولتے تھے یہ مولانا لوگ کی باتیں, دیکھو صراط حق اتنا ضروری ہے. تو اللہ کے رسول نے سے جب کہا, امام علی بھی بیٹھے ہوئے, سارے مسلمان بیٹھے ہوئے, جب صراط کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا کہ بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم, جہنم کے نیچے ہے, اس میں سے ہر جنت میں جانے والوں کا لیے اس صراط سے گزرنا لازم ہے. جنت کا راستہ ہی وہی ہے, اسی پہ سے جانا پڑے گا. تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ, کوئی جا کیسے سکتا اتنے باریک سے برج کے اوپر, اتنا تیز, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم, کیسے جا سکتا؟ سارے کے سارے جہنم میں جل جائیں گے, جہنم میں گر جائیں گے, بیلنسنگ کیسے ہوگی, پیر کٹ جائیں گے. اس وقت میرا اللہ کا رسول کہتا, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں, امام علی کی محبت کیا ہے دیکھو. کہا کہ اگر جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہوگی, جس کے دل میں محبت علی ہوگی, وہ بجلی کی طرح نکل جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. صلوات پڑھ لے محمد والے. سمجھ میں آئی بات؟ میں کیا کروں, وقت تیزی سے نکل گیا. 40 منٹ کی مجلس ہو گئی, 45 منٹ 50 منٹ پڑھنا بھی مسائل باقی. تو کوشش کرو تسبیحات اربع پڑھنے کی. اور نماز شب, آج میں نے زیادہ اشروں پہ بول ہی نہیں سکا, پوری مجلس ہی شب نماز پہ نکل گئی, اور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی شب نماز. کل انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں پہ پھر بولوں گا. میری تیسری مجلس شب 4 محرم کی مجلس رضوی کالج. میں چاہتا کہ میں اتنا موٹیویٹ کر دوں میرے یوتھ کو. لک ایٹ می, میری طرف دیکھو, میں اپنے یوتھ کو اتنا موٹیویٹ کروں یہ 10 دن میں کہ نصرت امام کے لیے جو کنڈیشنز ہیں اس میں شب نماز.
پلیز اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اتنا موٹیویٹ کروں اپنے یوتھ کو کہ بامبے کے ہر گھر میں ہر لڑکا لڑکی پڑھنے لگے، اور جہاں مجھے پوری دنیا میں رضوی کالج کی مجلس سن رہے، ہر انسان، اللہ کا شکر ہے اتنا بولا ہوں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ الحمدللہ پڑھی جاتی، میرا یوتھ پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھ رہے میں ان کے لیے بول کہ ڈونٹ مس دس پریئر، ڈونٹ مس دس پریئر۔ یہ بہت اچھی نماز ہے، بہت اچھی نماز ہے۔ بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، اللہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ 40-45 سال سے یہ عشرہ ہو رہا بینڈرا کا۔ یہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن ہو گیا، ورنہ رضوی کالج کا عشرہ پوری دنیا میں مشہور ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، پوری دنیا سنتی ہے۔ مجھے ابھی بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بامبے کے رضوی کا عشرہ ہم سن رہے، مولا سب کو آباد رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عزاداری آن لائن ہو گئی، اللہ میں دعا کر رہا، سب آمین بول رہا، پروردگار جلد سے جلد اس وائرس کو ختم کر دے، یہ وائرس ہمیشہ کے لیے ختم ہو، انسانیت کو بچا لے، دنیا بھر میں سارے انسانوں کو بچا لے، بالخصوص مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے، عزاداری کرنے والوں کو بچا لے، اور یہ عزاخانے ہمیشہ آباد رہے۔ دوستو شب 3 محرم ہے، ہمارے پاس جو روایتیں تو یہی تو ہے کہ 2 محرم کو 28 رجب کو 60 ہجری کو جو قافلہ چلا تھا وہ منزلوں کو طے کرتا ہوا 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ اللہ، میں نے کتنی آسانی سے بولا۔ دعا کرو کہ عراق کے راستے کھل جائیں، ہم لوگ سب زیارت کو جائیں اربعین میں انشاءاللہ، مولا حسین کی زیارت کو جائیں، سب مل کے آمین بولو، اور زیارت امام حسین ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آج سال کی پہلی شب جمعہ بھی ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ، پہلی شب جمعہ۔ بس تمام رضوی کالج سے سننے والوں کو ریکویسٹ کر رہا کہ آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آج کی رات سارے مرحومین کے لیے اور سارے بیماروں کی شفا کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے، پلیز غور سے سنیں، سارے مرحومین، اس لیے کہ فرسٹ تھرسڈے نائٹ آف دی ایئر، سارے مرحومین کی مغفرت، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی، ان کی مغفرت، بیماری سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے پورا سال، میجر ڈیزیز سے بچنے کے لیے، سوائے اللہ کے اور معصوم کے کسی کا محتاج نہیں بننے کے لیے، اور عزاداری کی حفاظت کے لیے، دین کی بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور سلامتی امام کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور حج و عمرہ و زیارات کے لیے، آج کی رات جب مجلس ہو جائے تو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بیڈ رومز میں، اپنی اپنی جگہ پہ، جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سنیں، زیارت وارثہ پڑھو۔ آج کی رات تمہارا رزق بھی کھلے گا، سال بھر کا رزق۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ آج سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے، رحمت آباد میں، آرام باغ میں، زینبیہ میں، محفل مصطفیٰ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا، ان کی نیابت میں آج زیارت امام حسین پڑھنا شب جمعہ ہے، اور بولو کہ مولا اس زیارت کا ثواب ان سارے آپ کے چاہنے والوں کو پہنچا۔ آج پہلی جمعرات، بس دوستو منزلوں کو طے کرتا ہوا فاطمہ کا لال آہستہ آہستہ کربلا پہنچ گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بولا کربلا پہنچے، آپ کو معلوم جب کربلا پہنچے، مولا جس گھوڑے پہ تھے وہ گھوڑا رک گیا، جس گھوڑے پہ امام تھا وہ گھوڑا رک گیا، مولا نے 7 گھوڑے بدلے۔ امام حسین تو جانتے ہیں، مولا حسین تو جانتے ہیں
لیکن حجت کا تمام کرنے 7 گھوڑوں کو بدلا، اور جب اطراف کے قبیلے والے، بنی اسد والے سارے لوگ آ گئے، ان کو پتا چلا کہ امام حسین کی سواری آئی، مولا جھکے، نیچے سے مٹی کو اٹھایا، سونگا، سمجھ گئے۔ بنی اسد والوں کو بلا کے کہا، سب نے آ کے مولا حسین کی زیارت کی، کیا خوش نصیب تھے۔ امام نے ان سے کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کو ماریا کہتے، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے، مولا نے کہا اور کوئی نام؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے، امام نے کہا اور بھی کوئی نام؟ ایسا معلوم ہو رہا کہ مولا حسین کو سننا چاہ رہے کانوں سے۔ تو ایک ضعیف شخص نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول اس کو کربلا، کرب و بلا بھی کہتے۔ بس کربلا کا نام سنا، فاطمہ کا لال نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا خیمے یہی رہنا، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو کہو کہ خیمے کے اندر آ جائے، خیمے کے اندر آ جائے۔ ساری سیدانیاں اتر گئی۔ مولا نے بنی اسد والوں سے کہا کہ میں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں مولا زمین کو خریدو مت، آپ جب تک چاہے اس زمین پہ رہیں، لیکن اس کو خریدو مت، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی۔ مولا حسین نے کہا نہیں، اب ہمیشہ قیامت تک اب ہم یہی رہیں گے۔ سیدانیاں خیمے کے اندر آ گئی۔ جب سیدانیاں خیمے کے اندر آئیں، کچھ دیر کے بعد بی بی زینب نے جناب فضا سے کہا کہ فضا میرے ماجائے کو بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی مولا حسین آئے، جیسے ہی مولا حسین آئے تو اس وقت شہزادی نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، دل بہت گھبراتا ہے بھیا، یہ کیسی جگہ ہے؟ اس کے بعد کہا کہ بھیا خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ بی بی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا۔ تو امام نے کہا بہن یہ کربلا ہے اور تم نے آواز پہچانا نہیں، ارے یہ ہماری مظلوم ماں بی بی فاطمہ کی آواز ہے۔ بی بی کربلا پہنچ گئی۔ بس دوستو اس کے بعد امام نے بنی اسد والوں سے زمین کو خریدا۔ جب زمین کو خرید لیا تو اس کے بعد امام نے اس زمین کو ہبہ کیا، گفٹ کیا بنی اسد والوں کو، اور کہا کہ سنو 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، بعد میں اگر کوئی زائر میری لحد کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، زیارت کرنے آئے تو اس کو راستہ بتا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ سنو جب میرا زائر کربلا آئے تو اس کو 3 دن مہمان رکھنا، اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا۔ میں یہی کہوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہ مولا خود تو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، لیکن اپنے زائرین کا کتنا خیال ہے۔ اسی لیے آج کربلا کے میں جو لوگ مہمان رکھتے ہیں مولا حسین کی وصیت ہے۔ بس دوستو اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ امام حسین نے بنی اسد کے مردوں کو بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے اور یہ ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم لوگ آنا اور ہم کو دفن کرنا۔ بس عزیزوں ان سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد حسین کی غربت اور بڑی، عورتوں کو بلا کے کہا بیویوں سنو، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئے تو پانی کے بہانے سے تم آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، ہم دفن ہو جائیں گے۔ بس دوستو اس کے بعد حسین کی معراج پہ چلی گئی غربت معراج پہ چلے گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، ارے بچے اتنا خوش ہو گئے کہ مولا نے ہم کو بلایا۔ مولا نے قریب بلا کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، گود میں اٹھایا اور کہا بچوں اپنے آقا حسین سے ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے خوف سے آ کے دفن نہ کرے تو بچوں ایک کام یہ کرنا کہ کھیلتے ہوئے آنا، ارے مٹی غاگ لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ آج یہی ہوا دوستوں، 12 محرم کو یہ قافلہ بنی اسد کا سامنے مرد چلنے لگے، عورتیں تو بچوں نے کہا نہیں آقا نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا لیا تھا۔ یہ سارے کے سارے جب کربلا کے میدان میں آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں، کسی پہ سر نہیں ہے۔ جو سردار تھا وہ پریشان تھا کہ ہائے اب کیا کروں، وہ کہتا
کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ آیا اور اونٹ پہ ایک بیمہ ایک اسیر تھا زنجیر میں. اس نے پکار کے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. یہ عجیب سوار تھا. وہ اتر کے آیا اور آگے کہا, کہتا ہے کہ ایک لاشے کے قریب گیا کہ جو جوان کا لاشا تھا لیکن سینہ زخمی تھا. اس نے اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے. ان کے لاشے کو اٹھایا, ایک پامال لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے. ایک چھوٹے میتوں کو اٹھا کے کہا یہ میرے بھائی اور محمد ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا لاشا 6 مہینے کا بچہ جس کا سر نہیں ہے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے. یہ سب لاشوں کو دفن کیا. اس کے بعد کہا کہ ہم سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو. ایک نشیب میں اترے, اتر کے تڑپ کے سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے بابا یہ کیا ہو گیا. جب ان کو دفن کر کے آئے تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا یہ میرا بابا حسین ہے. پوچھا آپ کون ہے, تو کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں. بس میں نے مجلس ختم کر دی. اس کے بعد بنی اسد والے جانے لگے تو کہا ابھی جاؤ مت میرے ساتھ چلو. اب ان کو لے کے نہر پہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ نہر پہ ایک شیر تھا جو لیٹا ہوا تھا لیکن ہاتھ نہیں تھے. ان کو جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا چچا عباس ہے. ان کو نیچے قبر میں لٹایا. لٹا کے بنی اسد والوں سے کہا کہ تم اوپر ٹھہرو, اور لٹا کے نیچے اپنے رخسار کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا کہ چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے, ارے آپ کی بہنیں کوفے میں ہے, ارے سروں پہ چادر نہیں ہے اور بازوؤں میں رسن بدی. پروردگار میرے بیمار کربلا کا, میرے مولا حسین کا, مولا عباس کا, سب بچوں کا واسطہ شدا کر. یہ آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر. ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن. پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما, ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سارے مولا کی چاہنے والوں کو سلامت. بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, سارے بیماروں کو صحت دے. آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہر مولا کے چاہنے والے جس کی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. اللہ عزاداری کی حفاظت فرما. زیارات کے ویزے کھل جائیں گے, ہم لوگ زیارت کو جائیں. زیادہ سے زیادہ مولا حسین اس سال زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کریں, اور جب بھی مولا حسین کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالم. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, جس کی بھی آج پہلی رات. ایک مومن کا انتقال حیدرآباد میں ہو گیا, سید سلیم حیدر نقوی, ان کے لیے فاتحہ پڑھ دے. آج اس کی پہلی رات, بڑا ماتمدار تھا. اور پورا مولا کے چاہنے والوں کے لیے, جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار کے لیے سورہ فاتحہ.